الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے قرآن مجید کے بارے میں چند ایک باتیں عرض کی تھیں اور یہ بھی بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور معجزہ جو چیز عنایت فرمائی گئی وہ قرآن مجید ہے. جیسے گزشتہ انبیاء اور رسل کو بڑی نشانیوں کے طور پہ معجزے عطا کیے گئے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑی جو نشانی ہے، جو معجزہ ہے، وہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید دیا ہے. معجزہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کے مقابلے میں یا جس کے مثل کوئی چیز نہ بنائی جا سکے اور نہ ہی لائی جا سکے. تو قرآن مجید بھی بے مثل ہے، اور اس کا بے مثل ہونا اس بات کی بڑی دلیل ہے کہ یہ واقعتاً اللہ کا کلام ہے. کیونکہ اگر کوئی سوال کرے کہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ قرآن اللہ ہی کا کلام ہے، ہو سکتا ہے اسے بنا لیا گیا ہو، گھڑ لیا گیا ہو،
تو اس کا سب سے بہترین اور مؤثر جواب یہی ہے کہ چونکہ اللہ کی ذات بھی بے مثال ہے تو جو اس کا کلام ہے وہ بھی بے مثال ہے. یا تو قرآن جیسی کوئی چیز کوئی لے آئے پیش کر دے تو پھر تو کہا جا سکتا ہے کہ اس کے کلام اللہ ہونے میں کوئی شک ہے. جب اس جیسی چیز کوئی لا ہی نہیں سکا، کوئی بنا ہی نہیں سکا، نہ اس جیسی تاثیر والی کوئی چیز لا سکا ہے، بنا سکا ہے، اور نہ اس جیسی اسلوب والی کوئی چیز لا اور بنا سکا ہے، اور نہ ہی اس قرآن کی ترتیب اور قرآن کا جو نظم ہے یا قرآن مجید کے جو واقعات ہیں ان میں جس حسن کے ساتھ، جس خوبصورتی کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک نے قوموں کے تذکروں کو پرویا ہے، یہ واقعتاً اللہ ہی کا کلام ہے، کیونکہ اس کی مثل اور کوئی کلام دنیا میں ہے ہی نہیں، نہ ہی لایا جا سکتا. قرآن مجید میں اللہ نے قرآن جیسی کتاب لانے کا چیلنج کیا اور اللہ رب العزت نے مرحلہ وار 5 بار اس چیلنج کو دہرایا. یہ کہا گیا کہ قرآن جیسی کوئی کتاب لے آؤ، پھر کہا گیا اس جیسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ، پھر یہ کہا گیا کہ اس جیسی کوئی ایک آیت، ایک جملہ بنا کے لے آؤ. چوتھی بار کہا گیا کہ یہ اکیلے اکیلے کو چیلنج نہیں ہے، سب کے سب جمع ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، مل جاؤ اور مل کے لے آؤ. اور 5واں جو چیلنج ہے وہ اخیر ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم لا سکو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تم بنا سکو. اگر انس و جن جمع ہو جائیں اور زور لگا لیں کہ قرآن جیسی کوئی کتاب لے کے آئیں گے، نہیں لا سکتے. 5 مراحل میں 5 طریقے سے قرآن مجید میں اس دور کے بڑے بڑے ادباء کو، شعراء کو چیلنج کیا گیا، حتیٰ کہ اس دور کے بڑے بڑے ادیب، شعر و ادب کو سمجھنے والے، جب ان کے سامنے قرآن کی آیتوں کو پڑھا گیا تو وہ جواب میں یہی کہہ سکتے تھے. کسی نے کہا ہم نے اس جیسا سنا ہی نہیں ہے، کسی نے کہا اس جیسا کہا جا سکتا ہی نہیں ہے، اور کسی نے کہا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اور یہی وجہ تھی کہ قرآن بے مثل ہونے کے ساتھ ساتھ پرتاثیر بھی تھا، اثر بھی اس میں بڑا، تاثیر بھی بڑی، اور اسی بات سے اس دور کے لوگ خوف زدہ تھے. وہ لوگوں کو روکا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ قرآن نہ سنو، اور روکنے کے طریقے مختلف تھے. چونکہ مکہ میں بیت اللہ کی زیارت کے لیے لوگ باہر سے آیا کرتے تھے، اور ان دنوں اہل مکہ کو صرف ایک ہی پریشانی لاحق تھی کہ ان کو روکا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جانے سے، کیونکہ اگر یہ قریب گئے تو قرآن سنیں گے، اگر قرآن سنیں گے تو وہ قرآن ان پہ اثر کرے گا، تو پھر یہ ہم سے سوال کریں گے. پھر کیا وہ روکا کرتے تھے. کسی کو کہا جاتا کہ یہ شاعر ہے، ولید بن مغیرہ کے پاس لوگ جمع ہوئے، قریش کا بڑا سمجھدار آدمی تھا. انہوں نے کہا کیا کیا جائے، جو آتا ہے وہ بیعت کر کے چلا جاتا ہے، وہ اسلام لا کے چلا جاتا ہے، کیا کیا جائے کہ لوگ ان کے پاس جانے سے باز رہیں، ان کے پاس نہ آئیں.
اس نے کہا ایک موقف بناؤ، ایک ہونا چاہیے سب کا، مختلف نہیں ہونا چاہیے، تو وہی بات لوگوں میں پھیلا دو۔ کسی نے کہا کہ یوں کہہ دیا جائے کہ یہ کاہن ہے اور جو یہ کلام سناتا ہے یہ کاہنوں کا کلام ہے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کاہنوں کو، ہم نے ان کی باتیں بھی سنی ہیں، ہم نے ان کے بے جوڑ واقعات اور بے جوڑ جملے بھی دیکھے اور سنے ہیں، اس میں ایسی بات نہیں ہے، لوگ جھٹلا دیں گے، لوگ جھٹلا دیں گے، ایسی بات کرو جو کسی کے ماننے میں بھی آئے۔ لوگوں نے کہا اچھا پھر یہ کہیں گے کہ یہ دیوانہ ہے، مجنوں ہے، پاگل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اہل مکہ مختلف نام دیا کرتے تھے، سب سے زیادہ آپ کو برا نام کیا لگتا تھا، سب سے زیادہ تکلیف کس نام سے ہوتی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے کہا جاتا تھا نا کہ یہ پاگل ہے، اس کی تکلیف مجھے سب سے زیادہ ہوتی تھی، وہ سب سے زیادہ گراں گزرتا تھا کہ ایک ایسا شخص جو تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے، بھلائی کا حکم دیتا ہے، نہ اس میں کوئی برائی ہے، نہ وہ برائی کی طرف بلاتا ہے، نہ اس میں کوئی گندگی ہے، نہ گندگی کی طرف بلاتا ہے، اور نہ ہی وہ ایسا ہے کہ دنیاوی چیزوں سے ہی نہ واقف ہو، اسے جب پاگل کہا جائے تو کس قدر تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، اور وہ بھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے۔ ولید نے کہا ہم نے پاگل بھی دیکھے ہیں، اور پاگل پن کی کیفیت میں بھی ان کا مشاہدہ کیا ہے، ان کی باتیں بھی سنی ہیں، لوگ تمہیں جھٹلا دیں گے۔ آخر سارے اس بات پہ جمع ہوئے کہ یہ کہا جائے گا کہ یہ جادوگر ہے، جو کلام پڑھتا ہے نا وہ جادو ہے، جو سن لیتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ اور یہی ولید بن مغیرہ جو مشورے دے رہا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، بات کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ آپ سے بات کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے میری بات سن لو، اور سورہ مومن کی، سورہ غافر بھی اسے کہا جاتا ہے، 24ویں پارے میں، اس کی آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے خاموشی سے بیٹھا رہا۔ پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم بتاؤ۔ اس نے کوئی بات نہیں کی، اٹھ کے چلا گیا۔ جب اس مجلس کے پاس آیا جس سے اٹھ کے گیا تھا، انہوں نے کہا تھا گیا اور چہرے کے ساتھ تھا، آیا اور چہرے کے ساتھ ہے، گیا اور چہرے کے ساتھ تھا۔ قرآن سنا، کبھی ہمیں بھی اس کا کوئی 10واں حصہ مل جائے نا، ایسا کہ قرآن سنیں اور اس میں مگن ہو جائیں، قرآن سنیں اور اس کی گہرائیوں میں اتر جائیں، قرآن سنیں اور لذت پائیں۔ کبھی ہمارے اندر بھی یہ چیز آ جائے نا، پوری کی پوری نہ آئے، صرف 10واں حصہ آ جائے، 10% آ جائے، یقین کریں قرآن چھوڑنے کو دل نہیں چاہے گا۔ یہ اس دور کے کفار کی سازش تھی کہ قرآن نہ سننا ہے نہ قرآن کسی کو سننے دینا ہے، یہ اس دور کے کافروں کی سازش تھی۔ کیا کہا کرتے تھے؟ کہا کرتے تھے قرآن نہ سنو، نہ کسی کو سننے دو، شور مچا دو، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، تب تم جیت سکتے ہو، غالب آ سکتے ہو۔ نہ سننا ہے نہ سننے دینا ہے، ہاں شور کرنا ہے، شور شرابہ کرنا ہے۔ ہم بھی آج شور شرابوں میں مگن ہیں، شور شرابے کے شوقین ہیں، شور شرابے کے رسیاں ہیں۔ شور شرابہ ہو تو محفل بارونق ہے، شور شرابہ نہ ہو تو محفلوں میں رونق نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا آج کا حال ہے۔ قرآن ہماری محفلوں سے غائب ہے، قرآن مجلسوں سے غائب ہے، نہ مجلس میں ہے، نہ خلوت میں ہے، نہ گھروں میں ہے، قرآن نہیں ہے۔
شور شرابہ، کھیل تماشا، وقت گزاری، ہنسی مذاق، اور آج کل تو یہ سارا کچھ گھروں کے اندر کمروں تک گھس چکا ہے۔ کھیل تماشا ہے، شور شرابہ ہے، فضول باتیں ہیں، قرآن نہیں ہے۔ یہ سازش اس دور کے لوگوں کی تھی جب مسلمان اقلیت میں تھے، اکثریت میں نہیں تھے۔ مکہ میں تھوڑے سے لوگ تھے، انہی کو روکنے کے لیے کہ کم از کم قرآن نہ سن سکیں، اور جو قریب آتا گیا ہے نا، اور اس کے کانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پڑھا گیا قرآن اتر گیا ہے، اس کے کانوں نے سن لیا ہے، پھر وہ قرآن کی صداقت تسلیم کیے بغیر نہیں رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہے، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے، کچھ لوگوں کے ساتھ آئے مکہ میں کہ بدر کے جو قیدی ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ فدیہ دے کہ انہیں چھڑوایا جا سکتا ہے، انہیں رہا کروایا جا سکتا ہے۔ وہ آ گیا اور کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھتے ہوئے سنا۔ سورہ طور پڑھی نماز مغرب میں، اور سننے کے بعد ہوا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا حاضر ہوئے، انہوں نے کہا تھا انہیں بعد میں چھوڑیے گا، پہلے مجھے قیدی بنا لیجئے۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، بیعت کی، اسلام لائے۔ جب تک دور رہے سو دور رہے، لیکن جب قریب آئے قرآن مجید سنا، اور اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید میں یہی فرماتے ہیں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ اگر مشرکین میں سے کوئی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پناہ مانگے کہ مجھے اپنے پاس پناہ دیجئے، مجھے رہنے بھی دیجئے، میرے کھانے کا بھی بندوبست کیجئے، اگر پناہ مانگے تو آپ پناہ دیجئے، پناہ دے دو، پناہ سے انکار نہیں کرنا۔ یہ اس سورہ مبارکہ کی آیت ہے جس سورہ مبارکہ کے بارے میں پراپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ قرآن کی یہ سورت تو لوگوں کو مارنے کا حکم دیتی ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کی آیت، اللہ کے پیغمبر اگر کوئی آپ سے آ کے پناہ مانگتا ہے، اچھا وہ پناہ اپنے کسی اور دشمن کے خلاف مانگے، کافر سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر پناہ مانگے، اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں پناہ دے دو۔ کیوں؟ حتی یسمع کلام اللہ، پناہ دو گے تو اللہ کا کلام سنے گا، اللہ کا کلام سنے گا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا حکم۔ ایک کام وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگایا گیا کہ آپ اہتمام کیجئے، بندوبست کیجئے کہ لوگ آئیں اور قرآن سنیں، اور ایک ہے کفار کی کوشش کہ قرآن نہ سننے دیا جائے، قرآن کے قریب نہ آنے دیا جائے، کیونکہ جو آئے گا ظاہر ہے پھر وہ بدلے بغیر رہے گا نہیں، دلوں پہ اثر کرتا ہے، دلوں پہ ہدایت بھی ہے، تاثیر بھی ہے، اور یہ کلام بے مثل بھی ہے، اس کے جیسا کوئی کلام نہیں ہے۔ لبید بن ربیعہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے دور کے بڑے شاعر، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا تھا کہ ان کا کلام سونے کے پانی کے ساتھ لکھ کے کعبہ میں لٹکایا ہوا تھا، اس قدر عمدہ کلام کہا کرتے تھے۔ انہیں ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لبید اپنا کوئی شعر تو سناؤ۔ لبید نے کہا
امیر المومنین جب سے قرآن اترا ہے شعر کہنا چھوڑ دیا. قرآن اترا ہے جب سے تب سے شعر کہنا چھوڑ دیا ہے. شعر میں وہ اثر نہیں، شعر میں وہ قوت نہیں ہے. جو اثر، جو قوت، جو بلاغت وہ قرآن مجید میں ہے. چیلنج برقرار ہے. اس جیسی کتاب نہیں لائی جا سکتی. اکٹھے ہو جاؤ نہیں لا سکتے، جنوں کو بھی ساتھ ملا لو تب بھی نہیں لا سکتے. بعض نے کوشش بھی کی کہ ہم لائیں، کسی کو تیار کریں. ابن مقفع تھا تو ایرانی لیکن عربی ادب پہ بڑا عبور تھا. زنادقہ نے کہا کہ آپ کے ہم ہر قسم کے خرچ کا بندوبست کرتے ہیں، بس نہ کوئی کلام ایسا بنا لاؤ کہ وہ قرآن کا مقابلہ کر سکے. اس نے کہا اچھا پھر 1 سال کا وقت دو اور میرے کھانے پینے کا بندوبست کرو، مجھے علیحدہ سوچنے کا ٹائم دو، موقع دو، مجھے کسی چیز کی فکر نہ ہو، نہ خرچے کی، نہ کھانے کی، نہ پینے کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کا بندوبست کرتے ہیں. اس نے ایک جملہ لکھا اور اس کے بارے میں اس کا گمان یہ تھا کہ یہ کلام اللہ کا مقابلہ کر سکتا ہے، اللہ کے قرآن کی کسی آیت کا مقابلہ کر سکتا ہے. تو اس نے وہ لکھا. باہر آیا تو باہر کسی بچے سے قرآن مجید کی آیت سنی، سورہ ہود کی. قیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. اس نے آیت سنی، حیران رہ گیا. جو لکھا ہوا تھا اسے پھاڑا اور پھینک دیا. کہا اس قدر بلیغ کلام جس میں اس قدر عمدگی پائی جاتی ہے، میری تحریریں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. میری تحریر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. پھاڑ دیا، پھاڑ کے پھینک دیا. اور عرب میں بڑے بڑے شعراء وہ اس بات سے عاجز آ گئے کہ قرآن مجید کے اس چیلنج کا جواب دیا جائے یا قرآن مجید جیسی کوئی آیت بنائی جائے. نہیں بنائی جا سکی، نہ بنائی جا سکے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں لاؤ بھائی اس جیسی کوئی صورت لاؤ، اور ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں لا نہیں سکو گے، لا نہیں سکو گے. لاؤ، چیلنج ہے کہ لاؤ. لا سکو گے؟ لا نہیں سکو گے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام کا مقابلہ اور کسی کا کلام کر سکتا نہیں ہے. آج کے دور میں ہمیں بھی ضرورت ہے، اور اس بات کی شدید ضرورت آج کل محسوس کی جا رہی ہے کہ لوگوں اللہ کے کلام سے اپنا رشتہ جوڑو، اللہ کے کلام کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو، قرآن مجید کو اپنی زندگیوں میں جگہ دو. زندگیاں سنوارنے کے لیے قرآن مجید سے سبق حاصل کرو، قرآن مجید سے سیکھو، کیونکہ کائنات کا رب کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں یعنی مسجد میں کچھ لوگ جمع ہو جائیں، جمع ہو کے کیا کریں؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں. وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے سے سیکھیں اور سکھائیں. مسجد میں بیٹھے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہے، قرآن مجید کا درس ہے، قرآن مجید سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں فرشتے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں. حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت صاحباں بن کے ان کے اوپر آ جاتی ہے. صرف یہیں پر نہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، یہ جو لوگ بیٹھے ہیں جو قرآن کے ساتھ
تعلق بنائے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ان کا تذکرہ ان فرشتوں میں کرتا ہے جو فرشتے اللہ کے پاس ہیں، جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان میں تذکرہ کرتا ہے ایسے لوگوں کا جو لوگ اللہ کے قرآن کے ساتھ تعلق بناتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں۔ یہ پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ ایک دن کے لیے جلوس نکال لینا حقوق قرآن کے لیے یا قرآن کی بے حرمتی کی مذمت کے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ ایک طریقہ ہے جذبات کے اظہار کا، وہ طریقہ ہے، لیکن اصل جو اظہار ہے وہ یہاں اندر سے ہونا چاہیے۔ اصل اظہار یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں سے زندگی تبدیل ہو، قرآن مجید کی آیتوں سے عمل تبدیل ہو، قرآن مجید کی آیتوں سے راتیں تبدیل ہوں، قرآن مجید کی آیتوں کی وجہ سے ان سے اثر لے کے دن تبدیل ہوں، قرآن مجید کی وجہ سے کاروبار تبدیل ہوں، قرآن مجید کی وجہ سے روزمرہ کے امور تبدیل ہوں۔ یہ ہے حقیقی طور پہ جذبہ جس کی اس وقت ضرورت ہے۔ سڑکوں پہ نکلنا، اور بھی بہت سے امور کے لیے لوگ نکلتے ہیں، قرآن کے لیے بھی نکلے، اچھی بات ہے، اسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے برا کیا، انہوں نے بھی جذبات کا اظہار کیا ہے، لیکن اس چیز سے زیادہ ضرورت ہے قرآن مجید کو سمجھنے کی۔ سمجھو گے، عمل کرو گے، قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالو گے، تب فائدہ ہوگا، تب فائدہ ہوگا۔ اور کفار کی وہ سازش جو قرآن مجید میں اللہ نے بیان کی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم قرآن نہ سنو، وہ یہ چاہتے ہیں کہ نہ سنو اور نہ سننے دو، شور کرو، جو بھی دوسرے معاملات ہیں وہ کرو، بس کسی طریقے سے لوگ قرآن نہ سنیں، نہ خود سنو نہ کسی کو سننے دو۔ اگر یہ ہمارے اندر روایت موجود ہے تو ہمیں اس کو چھوڑنا ہوگا، اسے ترک کرنا ہوگا، اس سے جان چھڑانی ہوگی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قرآن سنا کرتے، بدل جایا کرتے، آیت اتری خود کو بدل لیا، آیات حجاب اتری فوراً عمل ہوا، شراب کی حرمت کی آیتیں اتری فوراً عمل ہوا، سود کی حرمت کی آیتیں اتری فوراً عمل ہوا۔ قرآن ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ جو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ہے اس میں تمہارے لیے ہدایت ہے، اس میں رہنمائی ہے، اور رہنمائی بھی اس راستے کی ہے جو راستہ سب سے سیدھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ۔